دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ مدینے کی چراگاہ پر حملہ۔ جب مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور مسلمان مدینے میں امن و سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے چھیڑخانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قریش کے سردار کرز بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹ لے بھاگا اور جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کے تمام لوگوں نے سرمایہ لگا کر اپنی تجارتی قافلہ ملک شام روانہ کیا تاکہ اس کے نفع سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ سکے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے مقابلے کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کافر کا مرغوب ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر دو تین کی جماعت بنا کر درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے میری تلوار لے لی۔ اچانک میں بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہ تلوار لیے میرے سر پر کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ تو اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے تلوار نیام میں واپس رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کر سکا۔ ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مغفرت کی دعا۔ اپنے پروردگار سے اس طرح مغفرت طلب کرنی چاہیے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے لہذا میری مغفرت فرما دیجئے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اور برے اخلاق کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اچھے کاموں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی، وہ ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق کے مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں زیادہ عمل کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے اعمال کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ عمل کرے۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا کہ جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں۔ فائدہ، طبی اعتبار سے ایک ساتھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے مضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے
اور جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، تم اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو